وچوں نارے نکلن میم دے میں ولوں کیوں بے پرواہی آقا میں ولوں کیوں بے پرواہی مالک لطف حمیم دے میں ولوں کیوں بے پرواہی آقا میں ولوں کیوں بے پرواہی مالک لطف حمیم دے نوری رل مل جھمبر پاون تے ایک دوجے نو آنکھ سناون نوری رل مل جھمبر پاون تے ایک دوجے نو آنکھ سناون آو عرشیوں آن کے ویکھو رتبے درے یتیم آو عرشیوں آن کے ویکھو رتبے درے یتیم دے میں ولوں کیوں بے پرواہی آقا میں ولوں کیوں بے پرواہی مالک لطف حمیم دے اور شعر سنیے گا کیسو پیچتے پیچ پہ کھاون تے سونے نبی دی شان ودھاون کیسو پیچتے پیچ پہ کھاون تے سونے نبی دی شان ودھاون لٹک لٹک کے شانیاں اتے حلقے بنن حامیم دے لٹک لٹک کے شانیاں اتے حلقے بنن حامیم دے خفی جلی دکھ رہن نہ باقی تے ظاہر باطن صاف ہوئے خفی جلی دکھ رہن نہ باقی تے ظاہر باطن صاف ہوئے ہاتھ کدیجے نبض دے اتے آمن مدنی حکیم دے ہاتھ کدیجے نبض دے اتے آمن مدنی حکیم دے میں ولوں کیوں بے پرواہی مالک لطف حمیم دے اور شعر سنیے گا عرش تے ڈٹھا رب دا جلوہ تے قائم رہے مقام اتے عرش تے ڈٹھا رب دا جلوہ تے قائم رہے مقام اتے ویکھ کے پرتو تور دے اتے اڑ گئے ہوش کلیم دے ویکھ کے پرتو تور دے اتے ویکھ کے پرتو تور دے اتے اڑ گئے ہوش کلیم دے میں ولوں کیوں بے پرواہی مالک لطف حمیم دے محفل دار بچہ بچہ خوشیاں نال پکاردا محفل دار بچہ بچہ خوشیاں نال پکاردا اسی غلام رسول مدنی تیرے مڈ قدیم دے اسی غلام رسول مدنی اسی غلام رسول مدنی تیرے مڈ قدیم دے جس نے ریاض خستہ پڑھیا لڑ حضرت دے دامن دا جس نے ریاض خستہ پڑھیا لڑ حضرت دے دامن دا نہیں ٹھکن گے
اس دے نیڑے شولے نار جہیم دے جس نے ریاض خستہ پڑھیا لڑ حضرت دے دامن دا میں ٹھکن کے اس دے نیڑے شولے نار جہیم دے میں بلوں کیوں بے پرواہی آقا میں بلوں کیوں بے پرواہی مالک لطف امیم دے آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ آپ ہی ہیں یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر مرحبا حضرت صدیق اکبر مرحبا حضرت صدیق اکبر مرحبا حضرت صدیق اکبر مرحبا ہے دعائے رحمت للعالمین ہے دعائے رحمت للعالمین حضرت فاروق اعظم با خدا 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 یہ بھی الحمدللہ حدیث کا ترجمہ ہے شیرازی صاحب بیٹھے ہوئے اور جو حضرت عثمان کے بارے میں شعر ہے وہ بھی حدیث کا ترجمہ ہے حضرت عثمان ذوالنورین سے حضرت عثمان ذوالنورین سے آقا کہتے ہیں حیا نے کی حیا 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 علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج حضرت مولا علی مشکل کشا 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 علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج علم کا در فاطمہ کے سر کا تاج حضرت مولا علی مشکل کشا حضرت مولا علی مشکل کشا مناقب کا سلسلہ ہو گیا حضرت نے نعرہ غوثیہ لگایا میں نے غوث پاک کی منقبت بھی پڑھ لی لیکن بکی سے پڑھوں گا لیکن پڑھوں گا انشاءاللہ ایک بار محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ
خزانہ کل خزانہ کل خزانہ میرے حسین کا ہے سب خزانہ میرے حسین کا ہے سب خزانہ میرے حسین کا ہے سب خزانہ ہر صدی میرے پاک پنجتن کی ہر صدی میرے پاک پنجتن کی ہر زمانہ میرے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کاٹ لو چاہے سر جھکے گا نہیں سر اٹھانا میرے حسین کا ہے سر اٹھانا سر اٹھانا میرے حسین کا ہے سر اٹھانا صبح عاشور حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کو ایک نظر دیکھا اور حضرت امام حسین کی نگاہ کرم ایک شخص پہ پڑی اور وہ نگاہ کرم تھی حضرت حر پہ اور آپ نے فرمایا اے حر میں تجھے جنتیوں میں دیکھ رہا ہوں تو کہاں دوستیوں میں تو حضرت حر نے اسی وقت یزیدی لشکر چھوڑا اور امام حسین کے ساتھ آ کے شہادت اور آپ نے اسی دن جامع شہادت نوش فرمایا تو یہ کلام جو میں نے رات شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کی کلام مفتی ایاز الحسینی شفیع مفتی سید ایاز الحسینی شفیع جو حضرت سید محمد مدنی میاں کے مرید ہیں انہوں نے لکھا ہیوسٹن میں ہوتے ہیں آپ دیکھیے کہ انہوں نے کتنا خوبصورت شعر لکھا حضرت حر کے بارے میں آگ میں جات حر کو دی جنت آگ میں جات حر کو دی جنت کیا بچانا میرے حسین کا ہے کیا بچانا میرے حسین کا ہے کیا بچانا میرے حسین کا ہے اور عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے جنگ میں جب ایک فوج ختم ہو جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کو شکست ہو لیکن امام علی مقام نے میدان کربلا میں فتح و شکست کے معنی بدل دیے کیسے بدلے آپ سماعت فرمائیے زندگانی کی ہار کربازی زندگانی کی ہار کربازی جیت جانا میرے حسین کا ہے جیت جانا جیت جانا میرے حسین کا ہے جیت جانا میرے حسین کا ہے
جانا. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام کی مثل تو بہت دور ہے. میں صحیح آپ کو بات کہہ رہا ہوں الحمدللہ پورے خصوص کے ساتھ کہ امام حسین کی مثل نہیں ہے. مثل ہو کوئی اس کی ناممکن. مثل ہو کوئی اس کی ناممکن. وہ گھرانا میرے حسین کا ہے. وہ گھرانا وہ گھرانا میرے حسین کا ہے. مثل ہو کوئی اس کی ناممکن. مثل ہو کوئی اس کی ناممکن. وہ گھرانا میرے حسین کا ہے. وہ گھرانا جعلی پر فدا میری مفتی. جعلی پر فدا میری مفتی. دل دیوانہ میرے حسین کا ہے. دل دیوانہ میرے حسین کا ہے. دل دیوانہ. ادھر بھی ہو نظر کرم غوث اعظم. مٹے دین و دنیا کا غم غوث اعظم. مٹے دین و دنیا کا غم غوث اعظم. اور ذرا شعر سنیے. اے گردن پہ تیری قدم مصطفیٰ کا. ہے گردن پہ تیری قدم مصطفیٰ کا. ولی تیرے زیر قدم غوث اعظم. ولی تیرے زیر قدم غوث اعظم. ادھر بھی ہو نظر کرم غوث اعظم. مٹے دین و دنیا کا غم غوث اعظم. تو جس کے لیے چاہے لکھ دے ولایت. تو جس کے لیے چاہے لکھ دے ولایت. تیرے ہاتھ میں ہے قلم غوث اعظم. تیرے ہاتھ میں ہے قلم غوث اعظم. ادھر بھی ہو نظر کرم غوث اعظم. مٹے دین و دنیا کا غم غوث اعظم. اور شاہ صاحب شعر سنیے. میں ہوں سہروردی مگر ہوں میں تیرا. میں ہوں سہروردی مگر ہوں میں تیرا. نہ کھل جائے میرا بھرم غوث اعظم. نہ کھل جائے میرا بھرم غوث اعظم. ادھر بھی ہو نظر کرم غوث اعظم. مٹے دین و دنیا کا غم غوث اعظم. میں ہوں سہروردی مگر ہوں میں تیرا. میں ہوں سہروردی مگر ہوں میں تیرا. نہ کھل جائے میرا بھرم غوث اعظم. نہ کھل جائے میرا
بھی ہو نظر کرم غوث اعظم مٹے دین و دنیا کا غم غوث اعظم تیری یاد میں اس ریاض حزین کا تیری یاد میں اس ریاض حزین کا نکل جائے کاش دم غوث اعظم نکل جائے کاش دم غوث اعظم ادھر بھی ہو نظر کرم غوث اعظم مٹے دین و دنیا کا غم غوث اعظم میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج صاحب کی فرمائش ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام ہے رات میں نے پڑھا ہے وہاں میں چودھری افضل صاحب آپ موجود نہیں تھے میں چند اشعار پیر نصیر الدین شاہ صاحب کو پیش کرتا ہوں جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمضان آشنائے سر ہو سجدے میں ہے آج وہ رمضان آشنائے سر ہو سجدے میں ہے حسین اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام ابن زہرا اس تیری شان عبادت پر سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے یہ کلام پیر نصیر الدین شاہ صاحب کی موجودگی میں انگلینڈ میں لندن میں پڑھا تھا اور میں نے یہ شعر چھوڑ دیا جو میں پڑھنے لگا تو پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے مجھے زور سے کہا شاہ جی تسی کوئی شعر چھاڑ دیتا ہے کہ جس شعر کی وجہ نہ کہ پورا سلام میں لکھا کیونکہ امام علی مقام امام حسین نے میرے ایسی شعر نہیں پسند کی اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر جیسے خود ذات پیمبر بہو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ
خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے سر کو سجدے میں قطع کر کہہ گیا زہرا کا لال سر کو سجدے میں قطع کر کہہ گیا زہرا کا لال کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے سر کو سجدے میں کٹا کر سر کو سجدے میں کٹا کر کہہ گیا زہرا کا لال کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے کچھ اگر ہے تو بشر کی آبرو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے میں نے دو شعر پڑھنے ہیں افتخار عارف کی اسی زمین سے لیکن اس میں قافیہ مختلف ہے ردیف ہے یہ سجدے میں کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے کربلا کی خاک پہ کیا آدمی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے موت رسوا ہو چکی ہے زندگی سجدے میں ہے اگلا شعر سننے سے پہلے اس کا پس منظر ضرور سن لیجیے حضرت مولا کائنات مولا علی فجر کی نماز کی امامت فرما رہے ہیں حضرت اللہ مہاراجی صاحب نے تشریف فرمائے اور آپ نے ایک رکعت پڑھا دی ہے دوسری رکعت کے پہلے سجدے سے اٹھ کے آپ تشہد میں بیٹھے ہیں کہ ابن ملجم نے آپ کو وار کیا اور آپ کا ایک سجدہ بھی باقی تھا اس ایک سجدہ جو باقی رہ گیا تھا اس کی منظر کشی افتخار عارف کس طرح کر رہے ہیں وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے وہ جو ایک سجدہ علی کا وہ جو ایک سجدہ علی کا بچ گیا تھا بوقت فجر فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں فاطمہ کا لال شاید اب اسی سجدے میں ہے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو
شاہ صاحب نے کل میں نے یہ منقبت پڑھی تھی تو ایک صاحب نے وہاں کہا کہ پنجتن سے کیا مراد ہے، تو میں نے وہاں اس کو بتایا تھا کہ مباہلے کے موقع پر علامہ راضی صاحب آپ کی خصوصی توجہ چاہوں گا، مباہلے کے موقع پر مباہلہ ہوتا ہے جب کوئی فریق دوسرے فریق کو کہتا ہے کہ آؤ ہم مباہلہ کرتے ہیں، مباہلے میں ایک دوسرے کے لیے بد دعا کی جاتی ہے، جو حق پر ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے اور جو حق پر نہیں ہوتا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ تو عیسائیوں نے چیلنج کیا تھا مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنے نفسوں میں سے اپنے نفس کو لاؤ، اپنے مردوں میں سے اپنے مرد کو لاؤ، اپنی عورتوں میں سے اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے بچوں میں سے اپنے بچوں کو لاؤ، پھر ہم ایک دوسرے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام اپنے نفسوں میں سے حضور نے خود کو لیا، اللہ بڑائی صاحب میں غلط تو نہیں کہہ رہا، اور مردوں میں حضرت علی کو لیا، عورتوں میں حضرت فاطمہ کو لیا، اور بچوں میں حضرت امام حسن امام حسین کو لیا۔ اب یہ پنجتن پاک جا رہی ہے، پنجتن پاک، اور مسجد اجابہ مدینہ منورہ کے اندر ہے، وہاں جا کے دیکھیں وہ پہاڑی ابھی موجود ہے جس پہاڑی سے عیسائی آ رہے ہیں اور ادھر سے حضور تشریف لے جا رہے تھے اپنے 4 گھر کے خاندان کے افراد کے ساتھ۔ تو عیسائیوں کے راہب نے جیسے ہی پنجتن پاک کو دیکھا تو اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ خدا کی قسم فوراً واپس لوٹ جاؤ، اگر انہوں نے ابھی ہاتھ اٹھا دیے بد دعا کے لیے خدا کا عذاب ہم پر اسی وقت آ جائے گا۔ عیسائی واپس چلے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کے اندر ان 4 کو لیا، 5ویں حضور خود تھے، حضور نے فرمایا یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، سبحان اللہ، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کرے اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے دشمن رکھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ پنجتن پاک یہ ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو حق کے علی ہے، حق کے محمد ہے،
رسول موجود ہے، حق کے نبی الحق کے، حق کے گویا، عشق سر وہ حق کے زمانے بابا، سے ہے، حق کے بابا، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے وہ علی سے ہے، مجھے عشق ہے وہ حسن سے ہے، مجھے عشق ہے وہ حسین سے، مجھے عشق شاہ سے ہے۔ حق کے علی، 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 اے نبی الحق، بادشاہ است حسین کی است حسین کی بنا است حسین سداد نداد دست دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین میں تو پنج تن کا غلام ہوں میں تو پنج تن کا خوبا کیسے تن سے وہ سر جدا خوبا کیسے تن سے وہ سر جدا جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب صلی اللہ کہے وہی جن کو آل نبی کہے وہی جن کو ذات علی کہے وہی پختہ ہے میں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے وچئی بیڑے وچئی چھیڑے وچئی ونج مہانے چودہ طبقے دل دے اندر تمبو وانگ تانے جو محرم سی دل دا باہو اوے رمز پچھانے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ صلوات
قدر تمہارا خلق کے وارث خدا دو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بدروا علینا من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ انت شمس انت بدر انت نور فوق